وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق اللہ مولانا العظیم صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے اللہم بارک اللہ قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ سامعین محترم ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم آپ کے اس خوبصورت جامعہ میں آج اس خوبصورت کانفرنس میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میرے بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا میرے محترم معروف ثنا خوان رسول مولانا شاہد عمران عارفی صاحب مقرر ذیشان مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب اپنی مشہور کن آواز میں آپ کو سنائیں گے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں طلباء نے حصہ لیا اسی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ختم نبوت کا عنوان محفل کو دیا گیا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی شخصیت ہے اس کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے فلاں جگہ پیدا ہوا فلاں گھرانے میں پیدا ہوا فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے فلاں جگہ پہ تعلیم حاصل کی فلاں ادارے سے منسلک رہا فلاں تنظیم سے منسلک رہا
فلاں جگہ پہ مختلف سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا، فلاں جگہ پہ درس و تدریس میں رہا، اور فلاں مقام پر اتنی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا، کتاب بند ہو جاتی ہے، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف، میرا جملہ سن لیجئے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف، میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے وفات تک نہیں، میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ عالم جس طرح یہاں پر ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، مولانا مفتی سفیان صاحب، مولانا فرقان صاحب، انہوں نے محبت سے یہ پروگرام سجایا، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کی سرپرستی میں پروگرام کو سجایا۔ اتنے حضرات سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، جید علماء کرام آج یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ مجھے عزیز نے آواز دی تھی جب میں یہاں پہ پہنچا تھا کہ کھڑے ہو کے بیان کرو۔ آپ کی حالت دیکھ کے تو دل کر رہا ہے کہ لیٹ کے بیان کرو۔ اللہ نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے۔ پہلے جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو بلا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ بڑا مختصر سا جلسہ، مختصر جلسے بھی ہو سکتے ہیں۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمام نبیوں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، سیادت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا حبیب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا آمنہ کلال، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا صدیق کا یار، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا بلال کا غمخوار، ثم جاءکم رسول۔ جب میرا پیارا آ جائے گا، آج میرے ساتھ عہد کرو، معاہدہ کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو مجھے کہنے دے، دوسرا جلسہ جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر، خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بولو ذرا یا میرے ساتھ، آپ بولو نا، جوش دکھاؤ تاکہ میں صوفے سے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، کھڑے ہو کے بیان کروں گا۔ نہیں یہ تو ویسے میں نے کہا ذرا مثال پیش کرو۔ عالم ارواح سے میرے آقا کا تھا۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر حضرات تھوڑی سی شفقت فرمائیں اس طالب علم کی جانب۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح میں اللہ نبیوں سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ کن سے؟ کن سے؟ سارے بولو، کن سے؟ جس نے نبی بن کے آنا تھا، توجہ رکھنا، جس نے نبی بن کے آنا تھا، اللہ اس سے معاہدہ کر رہے ہیں، میثاق ہو رہا ہے۔
عہد لیا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ارے نبیوں تم پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ اب جو نبی ہے، اوہ سوئے ہوئے لوگوں، جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے آیا۔ بولنا 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 بولنا، جو کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو بعد میں آئے گا، تو ایک رہ جائے گا، نہیں، تم سارے پہلے جاؤ گے، تم سارے پہلے جاؤ گے، پھر میرا محبوب آئے گا، پھر آمنہ کا لال آئے گا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم میں اثر میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ عالم ارواح میں ہے تو آقا کا تذکرہ، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے تو یہاں بھی چرچے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہے، میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم بن جاتا ہے، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے، میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، میں راتوں کو سوتی ہوں ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں تو یہاں الگ چرچے، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا۔ آپ صرف دیکھو گے مجھے، آپ بھی بولو نا تھوڑا تھوڑا۔ کھانا نہیں کھایا؟ مل گیا کھانا؟ ابھی ملنا ہے۔ مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، آئے ہیں تو ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں آ گئی ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے در پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتھا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، ولادت بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، میلاد بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ دیکھو نا کہتے ہیں کہ یہ ولادت کو نہیں مانتے، میں میلاد سنا رہا ہوں نا، یوں کہہ دو میلاد سنا رہا ہوں نا، یہ الگ بات ہے کہ بٹھا کے سنا رہا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اماں آمنہ دیکھتی ہیں تو
پہلے تو مسکراتی ہیں، اپنے تخیل میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، رونے لگتی ہیں۔ آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ کہتی ہیں روتی اس لیے اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، آیا ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے۔ روتی اس لیے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کا بابا زندہ ہوتا۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہیں عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لے کے آتے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان کی ہوتی ہو؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیما فآوا فآوا۔ آمنہ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے نا، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے سیاح لامکاں بنانا ہے۔ آمنہ آمنہ تو میری نسبت سے دیکھ، میرا محبوب ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے مٹی کے۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے۔ آمنہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ پریشان اس لیے ہوتی ہو کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کا بابا زندہ ہوتا۔ پھر کیا ہوتا؟ سیر کو لے کے جاتے، باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آمنہ فآوا فآوا، میری جانب دیکھنا، میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے مکہ کی کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی پہاڑ پر۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ میں نے جو آیے کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الناس، تھوڑی سی توجہ دیں گے؟ چلو مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ کے سننے کا انداز ہی یہی ہے، کوئی بات نہیں، خیر۔ یا ایھا الناس، نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اے انسان کہلانے والوں، قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں تمہید نہیں باندھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کب کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آیا؟ نہیں، قد جاءکم الرسول۔ ہائے ہائے ہائے، چلو جو عربی جانتے ہیں وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں نے کب کہا کہ قد جاءکم رسول؟ نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، ارے وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ نہیں لوگوں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ میرا محبوب آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین بھی میں کہوں۔ غصے میں بولتے ہو یار جی، آپ کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کے بیان کریں۔ آپ نے تقریر سن لی ہے یا میرے ایکشن دیکھنے ہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا۔ رسول نہیں الرسول، میرا خاص رسول۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے دی ٹی ایچ ای لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے تو معنی خاص ہو جاتا ہے۔ رسول نہیں الرسول، آنے والے پہلے بہت سے آئے ہیں، لیکن اب وہ آیا جس کی انتظاریں تھی، وہ آیا جس نے آنا تھا، آنا تھا، وہ آیا جس نے ختم نبوت کا تاج پہن کر آنا ہے۔ مقصود کائنات آ گیا، مرکز کائنات آ گیا، ہادی کائنات آ گیا، روح کائنات آ گیا، طبیب کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، رونق کائنات آ گیا، بہار کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، جمیع الحسنات آ گیا، جامع البرکات آ گیا، خیر الانام آ گیا، سید العرب والعجم آ گیا، جمیل الشیم آ گیا، تاجدار حرم آ گیا، چراغ حرم آ گیا، عادل بے عدیل آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، لطف رب جلیل آ گیا، صادق و امی آ گیا، خیر الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، احمد مجتبی آ گیا، محمد مصطفیٰ آ گیا۔
میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ محبت پتہ ہے کیسی مطلوب ہے؟ میں نے جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ اسے یوں سمجھیں کہ یہ فتویٰ ہے میری جانب۔ پھر غلطی سے نگاہ ادھر چلی جاتی ہے جہاں غصے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ چلو میرا ساتھ دے رہے ہیں طالب علم کا۔ محبت پتہ ہے کیسی مطلوب ہے؟ یہ جو حدیث ہے اسے یوں سمجھیے کہ یہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ میرا نہیں ہے، میرے مرشد کا نہیں ہے، میرے استاد کا نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت مفتی رشید صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا غلام محمود الحسن صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب اور حضرات علماء کرام۔ ان کا فتویٰ نہیں، حضور کا فتویٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ حضور کا فتویٰ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص مومن نہیں جس کے سینے میں والدین سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے، مال و دولت سے، ہر رشتے سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہیں، وہ مومن نہیں۔ یہاں پر سوال ہے، آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو، بڑی بات تھی۔ سوچئے گا میرے جملے کو۔ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے اتنی محبت کرو مجھ سے جتنی اولاد سے کرتے ہو، بڑی بات تھی۔ لیکن آقا فرماتے ہیں ان سے زیادہ کرو۔ سارے لا دو نا، سارے گردن کو ہلا دیا کرو، ہلکی پھلکی ہے، آسانی سے ہل جائے گی۔ ان سب سے زیادہ محبت کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ تیری زندگی میں موقع آئیں گے، غمی کا، خوشی کا، تجارت کا، معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، معاملات کا، اخلاقیات کا، لین دین کا، صلح کا، جنگ کا۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ مواقع آتے ہیں، یہ تیری زندگی میں موقع آئیں گے۔ ان موقعوں پہ کے متعلق، ان موقعوں سے متعلق، ان مواقع کے متعلق ایک طرف میرا حکم، ایک طرف باپ کی خواہش، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف بیوی کی خواہش، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف لیڈر کی بات، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف اولاد کی رائے، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف تیرے پیر کی خواہش۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانوں چاہے بیوی کی مانوں، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانوں چاہے اولاد کی مانوں، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانوں چاہے اپنی مولوی کی مانوں، حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب کسی موقع پر، کسی پہلو پر، کسی پوائنٹ پر میری بات کے سامنے کسی اور کی بات آئے، سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ توجہ ہے؟ اگلا جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ وقت بچ جائے۔ محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ قربت۔ یا رسول اللہ باپ میرے قریب ہے، آپ کے تو اتنے زمانے کے بعد میں آیا، اولاد میرے قریب ہے، باپ کو دیکھوں حج کا ثواب ہے، اولاد کے منہ میں نوالا رکھوں صدقے کا ثواب ہے۔ آقا کیسے قریب ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔
میں اس آئے مبارکہ کے لیے حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو حضرت تھانوی کا جملہ تولے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے تو حرام ہے۔ میرا جملہ سن کے اگر چپ رہو گے بڑا دکھ ہوگا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر حضور حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ حضور حکم فرمائیں چھلانگ لگا، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ اللہ کے بعد قریب آقا ہے، پھر بھی محبت کا ہے، یہ تقاضا ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے۔ او بولو کاڑا والو بولو تھوڑا تھوڑا۔ محبت کس وجہ سے؟ حسن کی وجہ سے۔ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہنسی کو اس سے محبت کرتے ہیں حسن کی وجہ سے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن اگر 100 حصوں میں بنایا تو 99 ایک سائیڈ پر رکھے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بات آہستہ آہستہ سمیٹنے کی طرف لے جاؤں۔ جی ہاں، وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے انہیں ہوش، وہ مدہوش تھے انہیں ہوش، ہاں مدہوش تھے۔ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے بے ہوش تھے، جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے بے ہوش تھے، کعبے کا ننگا طواف کرتے بے ہوش تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے بے ہوش تھے، باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے بے ہوش تھے۔ آقا کو دیکھا تو ہوش آ گیا، آقا کو دیکھا تو ہوش آ گیا، آقا سے منسلک ہوئے ہوش آ گیا، آقا کے دامن سے جڑے ہوش آ گیا، ہوش ایسا آیا، ہوش ایسا آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا او جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آئے۔ آقا کو دیکھا ہوش ایسا آیا۔ ایک جملہ آ گیا اگر اجازت دے تو رد کر دوں۔ یہ جو اللہ نے محبوب کو محبت کرنے والے دیے ہیں نا، زبردستی سبحان اللہ کھچوانے کا بھی کیا فائدہ، اور وہ بھی مدرسے کے طالب علم ہی صرف کہہ دیں اور باقی سارے چپ ہو کے بیٹھے رہیں، یہ بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نعرہ تکبیر۔ میں ایک ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آج آپ کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج ادا کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، قربانی دیں، امت جو بھی کام کرے اس کا سب سے پہلے ثواب صحابہ کو ملتا ہے۔ کسے ملتا ہے؟ صحابہ۔ کیوں؟ امت تک پہنچایا دین صحابہ نے، کلمہ پہنچایا صحابہ نے، نماز پہنچائی صحابہ نے۔ حضور سے محبت اگر آج کرو، وہ محبت بھی سب سے پہلے اس کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اس لیے کہ امت کو محبت کا سبق دیا صحابہ نے۔
جملہ میں نے آدھا سنایا، پورا جملہ تو یہ ہے جو قاضی کے سینے سے نکل رہا ہے، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے اور سارے صحابہ کا ثواب اکیلے ابو بکر کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اکیلے ابو بکر کو جو ملتا ہے ثواب، سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے، اس لیے کہ یہ محبت کا درس دیا ابو بکر نے ہے، اور امت کا ثواب سب سے پہلے صحابہ کو ملتا ہے۔ انہیں ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا، دو جملے آگئے ہیں، میں اب عرض کرنے چلا ہوں، میں نے بنانا چاہا کہ چلو تھوڑا سا ماحول بنے، میں عرض کرتا ہوں جملہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، موسیٰ یہ جو علاقے ہیں نا، ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے طور سے، اپنی قوم سے آ کے کہا، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ تو قوم کہتی ہے اللہ سے کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے، وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ نہیں، میں نے پیچھے اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ بولیں، میں نے دیکھا کہ سو تو نہیں گئے حضرات، ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ پھر طور پہ پہنچے، اللہ میری قوم کہتی ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا، تو میری قوم کہتی ہے مجھے دے دے، ہمیں دے دے۔ میں اپنے ذوق میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں، اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں۔ ہے تو بات عجب سی کہ آپ کے خاموش مجمع میں بات لب پہ آ گئی ہے، لیکن اب آ گئی ہے، کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا، تو کہتے ہیں اب پیاز بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی اللہ کی صدا۔ جنہیں کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو جان تیرا رب جانے، انہیں کیوں نہ دوں جو تبوک کے سفر پر میرے محبوب کے ساتھ تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں، بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں، محبوب کے ساتھ محبوب کے چہرے کو مسکراتے دیکھتے پہ چلے جائے۔ انہیں کیوں دوں؟ ہائے ہائے ہائے، وہ انہیں ایسا ہوش آیا، انہیں کیوں دوں؟ اچھا سنیے، میں دو جملے اور عرض کرتا ہوں، میری اس جھلکی کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان علاقوں کی حکومت دے گا کسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، جو میرے امی نبی کے مطیع ہوں گے، اطاعت کرنے والے ہوں گے، اتباع کرنے والے ہوں گے، میں انہیں دوں گا، انہیں دوں گا۔ اب آئیے اگلے جملے پر، پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، خندق کھود رہے ہیں، صحابہ نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے، پیارے آقا نے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہیں۔ اچانک سے صحابہ آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں۔ آقا خود تشریف لائے، کدال کو اپنے نبوت والے ہاتھوں میں پکڑا اور اس زور سے ضرب لگائی، وہ چٹان ٹوٹی، چٹان ٹوٹی، بہت بڑی بھاری چٹان، وہ ٹوٹی، پیارے آقا نے ضرب لگائی، وہ ٹوٹی، ایک روشنی نکلی، پیارے آقا مسکراتے چہرے کے ساتھ واپس صحابہ کو دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیا ہے، اللہ نے مجھے فارس کے محل۔ صحابہ کا ایمان دیکھئے، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے،
محبت کی بات کرنے چلا تھا نا. حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا, حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, حالت یہ ہے کہ تمام قبائل مخالفت پہ اتر چکے ہیں, اور آقا جو پیشن گوئی فرما رہے ہیں سپر پاور سے متعلق کہ اللہ نے مجھے اس کے محل دکھا دیے, تو صحابہ کا ایمان دیکھیے, نہیں پوچھتے یا رسول اللہ کیسے ہوگا, یا رسول اللہ کیسے ہوگا. 2 جھلکیاں میں نے عرض کر دی, تیسری جھلکی اور شاید یہ آخری جھلکی ہو. پیارے آقا غار ثور سے نکلے, ابو بکر ساتھ ہے, 3 دن ٹھہرنے کے بعد نکلے, ابھی ام معبد کی جھونپڑی میں نہیں پہنچے. حضرت ابو بکر خدشہ ظاہر کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھے کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. آپ جمالی نگاہوں کا تذکرہ سنتے ہیں, پیارے آقا نے آج جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, گھوڑے سمیت زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. سراقہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, ایک دفعہ معافی دے دیں, نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو بتاتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اب پھر آئیے میری بات کی طرف. حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں, حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں, حالت یہ ہے کہ غریب الوطن ہیں, حالت یہ ہے کہ مسافر ہیں, نکالے گئے, نکلے نہیں نکالے گئے. وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, نکالا گیا. حالت یہ ہے کہ نکالے گئے, اور پیشن گوئی سپر پاور کے کنگن, سپر پاور کے کنگن. اب میں نے 3 جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی. جو مجھے نئے سننے والے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے مشکل بن رہی ہو, لیکن جو پرانے سننے والے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ رہی ہوگی. 3 جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا جو میرے نبی کے اتباع کرنے والے ہوں گے. دوسری بات, مجھے فارش کے محل دکھائے گئے. تیسری بات, کنگن سراقہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. توجہ, ان کی حکومت جو میں پیاروں کو دوں گا وہ حکومت ملی محبت مصطفیٰ کے ایک عظیم مدرس عمر کو. کسے 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 آ جائیے حضرت, جلدی آ جائیے حضرات, جلدی آ جائیے, جلدی آئیے, جلدی آئیے. کسے؟ جب تک چڑھے گا سورج, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. ہائے 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 ہائے. پہلی بات, حکومت ملی ہے عمر کو. کسے؟ عمر کو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ, اسے حکومت ملے گی جو میرے نبی کا اتباع کرنے والا ہوگا. مانا سمجھو یا نہ سمجھو, قاضی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہا ہے, علماء کرام سے شفقت کا طالب ہوں. حکومت ملی عمر کو, کہا رب نے یہ کہ جو میرے نبی کا اتباع کرنے والا ہوگا تو قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے, عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے, عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے, عمر کا ہر حکم اتباع رسول ہے. عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے, عمر 20 رکعتوں کا حکم دے اتباع رسول ہے. میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ تھوڑا سا مسکرا دو یار, 2 بندے ابھی بھی غصے میں بیٹھے. یہ 20 رکعتیں بدعت نہیں. ارے تجھے اتنا تو خیال ہونا چاہیے تھا, بدعت وہ کرتا ہے جو پہلے شیطان کا حملہ دل پہ سہ لے.
شیطان کا حملہ دل پہ سہ لے، شیطان اسے بھڑکائے، یہ تیرا کام بڑا اچھا نظر آئے گا، اس کے نفس پہ کرے حملہ کہ یہ کام بڑا اچھا ہوگا، پھر وہ عمل آئے سامنے، اسے کہتے ہیں بدعت، جو شیطان کے اس حملے کے نتیجے میں آئے۔ ارے عمر کا فعل کیسے بدعت ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر شیطان رسل کر لیتا ہے؟ وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اللہ مجھے یوں ہی تو خاموشی نہیں نا آپ کی بتا رہی تھی کہ تو نے یہاں پہ کیا موضوع چھیڑ دیا۔ چلو کسی نے تو بولنا تھا۔ اب توجہ، پہلی بات، ان کی حکومت اپنے پیاروں، میری بات نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ دوسری بات، مجھے فارس کے محل دکھائی دیے، وہ فارس بھی فتح ہوا عمر کے دور میں۔ میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ، عمر کے دور میں روم فتح ہوا عمر کے دور میں۔ تیسری بات، سراقہ حضرت، اور میں صدقے جاؤں، سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سنیے، مال غنیمت آیا، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ کیا کہاں ہے؟ کنگن کہاں ہے؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، رومال ہے ہاتھوں میں، اسے یوں آ کے کھولا، اس میں کنگن ہے۔ فرماتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے سراقہ آگے بڑھے، فرمایا سراقہ یہ کنگن پہن اور ان ہاتھوں کو فضا میں لے رہا تاکہ دنیا کو پتا چلے عمر کا نبی سچا ہے۔ میں جملہ بول کے جا رہا ہوں، آپ کے پاس امانت ہے، چاہو تو اپنے تک محدود رکھو، چاہو تو بے رخی سے اس کے ساتھ بے مربتی والا سلوک کر دو جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، اور چاہے تو کسی اور تک پہنچا دو، اللہ کرے اس کے کانوں تک پہنچ جائے جو فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے ان شخصیات کا نام لے کر۔ سراقہ ادھر آ، کنگن پہن، ارے وہ عمر جو آقا کی ہوئی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے، ارے وہ عمر جو آقا کا کہا ہوا حکم یہاں پورا کر رہا ہے۔ نہیں سن، ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا، وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ جب تک چڑھے گا سورج، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا۔ اوے بولو، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم کعبہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اللہ نے ان پیاروں کو دی ہے، کسے دی ہے؟ اپنے پیاروں کو دی ہے۔ یہ وہ جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ مثال بنایا۔ قرآن کا طالب علم ہوں میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے صحابی ایمان لائے ہیں، ایمان ایسے لاؤ۔ میں نے معیار ایمان کے لیے، قرآن ہے اللہ کا، میں نے معیار اپنے صحابہ محبوب کے صحابہ کو بنایا ہے۔ کیسے ایمان لائے؟ جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، ابو بکر اس محفل میں نہیں تھے، ابو بکر اس مجمع میں نہیں تھے، کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے یمن گئے ہیں۔ اگلے دن جو واپس پلٹے، دکان کھولی، کپڑا سجایا ہوا ہے،
گاہک بیٹھے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے، یہ کتنے کا، اتنے کا، کہ ہمیں کتنے کا ملے گا، اتنے کا ملے گا، ہم اتنے کا بیچیں گے، کہاں سے آیا، یمن سے آیا، فلاں علاقے سے، ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بکر تو اگلے دنوں یہاں نہیں تھا، یہاں ایک عجب واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا، اچھا نہیں تجھے یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا، وہ جو تیرا، یہ یاری اصل میں یہ آج کی ہے نہیں نا، یہ بڑی پرانی یاری ہے۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ملے گی؟ یہ بڑی پرانی یاری ہے۔ پیارے آقا کی عمر ہے 12 برس، توجہ 12 برس۔ پیارے آقا ہیں ابو طالب کی کفالت میں، ابو طالب نے کرنا ہے سفر۔ پیارے آقا آئے اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ سفر پہ جا رہے ہیں؟ ہاں۔ تو میں گھر میں اکیلا، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چچا، نہ کوئی اور بہن، نہ بھائی، میں اکیلا اکتا جاؤں گا، میں بھی ساتھ چلوں؟ ہاں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں چچا آپ کے ساتھ قریشی ہیں، تاجر ہیں، بڑے بڑے ہیں، یہ سارے آپ ادھر مصروف رہیں گے، میں اکیلا اکتا جاؤں گا، اجازت ہو تو یار کو ساتھ لے لوں۔ کون؟ ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ۔ ابو بکر کی عمر ہے 10 برس، ابو بکر کی عمر ہے 10 برس، پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 12 برس۔ اس وقت سے ہے یاری، اس وقت سے ہے یاری۔ وہ پہلا سفر پیارے آقا کا، ابو بکر ساتھ ہیں۔ پر ادھر نہیں میں جانا چاہتا۔ وہ حکیم بن حزام وہ آ کے کہتا ہے وہ جو تیرا یار ہے نا، اس نے اعلان کیا، اللہ نے کیوں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ۔ وہ ہے نا تیرا یار، میرا خالو، اس نے اعلان کیا میں نبی بن گیا، میں رسول بن گیا۔ ابو بکر جو گاہکوں میں گرے بیٹھے ہیں، کپڑا بکھیرے ہوئے ہیں، کپڑا سمیٹا نہیں، کپڑا لپیٹا نہیں، دکان کو بند نہیں کیا، گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا، ابو بکر اٹھے دوڑے سیدھے پیارے آقا کے پاس پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آقا باہر تشریف لائے، محبوب میں نے سنا ہے آپ نے اعلان کیا میں نبی بن گیا، میں رسول۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر میں نبی بن گیا، میں رسول بن گیا، اللہ نے وحی بھیجی ہے، فرشتہ بھیجا ہے، میں نبی بن گیا ہوں۔ ابو بکر نے ہاتھ چھکے کیتا تے کیا سونیا پھر ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے، تو نبی بن گیا، میں امتی بن گیا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، لیکن سنیے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اہل حق کی جانب یہ کہہ کے انگلی اٹھائیں میں مجبور ہوں، آپ کی خاموشی تو آپ کی، وہ آپ کا کام ہے، میرا کام اللہ نے بولنا لگایا ہے۔ میں آپ کو انہوں نے بلائی اس لیے کہ آپ چپ کر کے بیٹھیے گا، مجھے بلائی اس لیے تھا کہ تو نے آ کے بولنا ہے، اب میں تو بولوں گا نا جی، میں بھی آپ کی طرح چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتا، وہ تو پھر کھانا بھی مجھے معاف نہیں کریں گے جو کھا لیا ہے۔ کتنے ظالم ہیں وہ جو لوگ جو اہل حق کی جانب یہ کہہ کے انگلی اٹھائیں کہ یہ آقا کے گھرانے کو نہیں مانتے، آقا کے خاندان کو نہیں مانتے۔ میں کہا کرتا ہوں صحابہ آقا کے غلام ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، تو جو آقا کے گھر والے، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ کے بھی ہم غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ خدا را ان شخصیات کا نام لے کر قوم کو تفرقوں میں مت ڈالو، دل براں بھی حسین ہے۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، آخری 2 منٹ نے میرے، مجھے بھی چپ ہو جاؤ، ہن میں تہاڈی منت کر کے کی کرنا، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے۔ خمیر جانتے ہو؟ خمیر جانتے ہو؟ اچھا تسی خمیر بھی نہیں جانتے؟ یہ دے ہستے تھے 1 گھنٹہ اور چاہیے ہے،
دل دلبرا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنا وقت کے یزیدیو، سنا شمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ سنو وقت کے یزیدیو، سنو شمر کے قصیدیو، بڑے تذکرے کئی کر دینے یزید دے تو دی حمایت چھتے۔ سنو وقت کے یزیدیو، سنو شمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، کدھے لب جا دیتے لے لو، اودی جماعت رکنیت کرا لو۔ سنو وقت کے یزیدیو، سنو شمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے۔ حضور سے محبت اس کا معیار صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پر کاربند رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔